دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، رمضان آ رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال اور عبادت کی تیاری ہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ رمضان صرف روزوں کے بارے میں نہیں، یہ ہر شہوت اور گناہ سے پرہیز ہے۔ ہم اس کی تمام تعلیمات کو یاد رکھیں۔ اس ویڈیو میں رمضان کے متعلق 4 سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ کیا رمضان کے روزوں سے بھی افضل کوئی روزہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے، اور آدھے شعبان کے بعد روزوں سے جو منع فرمایا گیا ہے یہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کے لیے فرمایا گیا ہے، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے۔ دوسرا کویسچن بہت ہی مسلمانوں کا ہوتا ہے کہ رمضان کی کس تاریخ پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ کی برکت سے بہن بھائیوں کے تعلقات کی مضبوطی اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے بندھن کو مضبوط کرنے کا خوبصورت پیکج عطا فرمایا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اس سے انعام الہی کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت کر لیں۔ تیسرا سوال بہت ہی لوگوں کا ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد روزہ دار کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ملتا ہے؟ روزہ افطار ہو جائے تو اس کے بعد اگر کسی مومن کو روزہ دار کو کھانا کھلائیں تو اس کا ثواب بھی کیا ملتا ہے؟ یہ بتاتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نورانی خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور جو ایمان والا کسی بندہ مومن کو افطار کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور ایسا سراب کرے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس ماہ میں جو مسلمان کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اس ماہ میں جو صاحب ایمان کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اس کے لیے 3 اجر ہیں کہ گناہوں کی بخشش ہوگی، مطلب اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرا، اس کو روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ تیسرا، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی۔ تو مسلمانوں، زندگی رمضان کی طرح گزارو گی تو آخرت عید کی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔